آپ دیکھ رہے ہیں آدھی رات تک اور میں ہوں علی رضوی اور میں ہوں زارا خان۔ آدھی رات تک میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج پھر کچھ اندیکھی، انسنی اور ان کہی کہانیاں، لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آدھی رات تک کی اہم کہانیوں پر۔ جنزادی سے محنت کش بشیر کی پراسرار شادی۔ ہفتے کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے فیصلہ کر لیا جن زادی سے شادی کرنے کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب وقت ہوا ہے آدھی رات تک کی خاص رپورٹ کا۔ محبت میں اندھے ہو جانے والوں میں انسان اکیلے نہیں۔ تحصیل لیاقت پور میں رہنے والے بشیر کے عشق میں گرفتار ہو گئیں 2 جن زادیاں، اور محبت حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان چھڑ گئی خطرناک جنگ۔ دیکھتے ہیں آدھی رات تک کی خاص رپورٹ۔ یہ ہے پنجاب کی تحصیل لیاقت پور کا رہنے والا بشیر۔ بشیر سیمنٹ کی جالیاں اور چولہے بنا کر کرتا ہے بچوں کی روٹی کا انتظام۔ بشیر کی زندگی بھری ہوئی ہے پراسرار واقعات سے۔ کبھی وہ پہنچ جاتا ہے جنات کی انہونی دنیا میں، کبھی رہتا ہے انسانوں کے ساتھ زمین پر۔ انسانوں کی دنیا سے جنات کی دنیا تک کا سفر وہ کرتا ہے پلک جھپکتے۔ یہ واقعہ ہے آج سے تقریباً 44 سال پہلے کا، جب بشیر تھا نوجوان۔ وہ دوستوں کے ساتھ نہا رہا تھا ایک نہر پر۔ اس دوران بشیر نے قریب ہی ریلوے لائن کے پاس کھڑی دیکھی 2 خوبصورت لڑکیاں جو اسے بلا رہی تھیں اشارے سے۔ بشیر نے بدلے جلدی جلدی کپڑے اور لڑکیوں سے کچھ دور کھڑا ہو گیا جا کر۔ لڑکیوں نے اسے بلا لیا اپنے پاس۔ قریب جانے پر بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی سلطانہ، جسے وہ پسند تو کرتا تھا لیکن اپنی پسندیدگی کے اظہار کی اس میں ہمت نہ تھی۔ سلطانہ کے ساتھ تھی اس کی ایک سہیلی۔ بشیر کو قریب پا کے سلطانہ کی آنکھوں میں تھی ایک عجیب سی پراسرار چمک۔ اس ملاقات کے بعد بشیر اور سلطانہ کی ملاقاتیں بن گئی معمول۔ دونوں اکثر اسی ریلوے لائن کے قریب ملا کرتے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ ان کا پیار بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن سلطانہ نے بشیر سے کہا اپنا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ بشیر نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ دے دیا سلطانہ کے ہاتھ میں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ سلطانہ نے بشیر کا ہاتھ تھامتے ہی اس کے پیر پر رکھ دیا اپنا پاؤں، اور یک یک بشیر کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ وہ پلک جھپکتے ہی جا پہنچا انسانوں کی دنیا سے باہر۔ سلطانہ کے روپ میں بشیر سے ملاقاتیں کرنے والی در حقیقت تھی ایک جن زادی شمیم، اور بشیر پہنچ چکا تھا جنات کی دنیا میں موجود شمیم کے گھر، جہاں موجود تھے شمیم کے گھر والے۔ بشیر اس واقعے پر پہلے تو ہوا حیران، اور پھر جیسے ہی اس کی سمجھ میں آنے لگا یہ سارا طلسم، تو وہ ہونے لگا پریشان۔ اس نے پکڑ لیا اپنا سر۔ پھر جنزادی شمیم نے ساری حقیقت بتائی بشیر کو۔ اس وقت جنزادی شمیم کے گھر پر موجود تھی اس کی ماں اور بڑا بھائی۔ بشیر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہنچ چکا تھا جنات کی دنیا میں، لیکن حقیقت تھی اس کی نگاہوں کے سامنے۔ اب وہ ہو گیا خوفزدہ کہ یہاں سے واپس پہنچ سکے گا اپنے گھر خیر و عافیت سے، یا یہ جنات یہیں اسے قید کر کے رکھ لیں گے۔ مگر شمیم تھی واقعی دل و جان سے بشیر پر عاشق، اور وہ اپنے عشق کا ذکر کر چکی تھی پہلے ہی ماں اور بھائی سے۔ اب وہ فوری طور پر چاہتی تھی کہ بشیر سے ہو جائے نکاح۔ شمیم کے جنزاد بھائی نے اسے کیا منع کہ اس طرح ایک انسان سے نکاح نہ کرے، لیکن شمیم تھی بڑی ضدی اور دھن کی پکی، اور آخر اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اس کی ماں اور بھائی کو۔ یوں آنن فانن بلایا گیا قاضی کو اور پڑھوا دیا گیا بشیر اور شمیم کا نکاح۔ پائی نے بلایا جناب، ایک طالب نے بلایا، طالب نے بلا کے جناب میرا نکاح کروا دیا۔ جس ٹائم نکاح کروایا تو اس ٹائم میں تو پاگلوں کی گل ہو گئی کہ خوف جو کھا گیا، خوف کھانے کے بعد نا جناب اس سے اتنی 5 منٹ کے بعد وہ لائن تے چھوڑ دی۔ یہ تھی ایک عجیب شادی جو ایک انسان اور جنزادی کے درمیان ہوئی تھی۔ شمیم روز ملنے آتی تھی بشیر سے اور دونوں رہتے تھے بہت دیر ایک ساتھ، لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں ساتھ ساتھ نہ دیکھ سکتا تھا۔ بشیر نے ایک دن سارا واقعہ بتایا اپنی ماں کو۔ پھر بشیر نے اپنی ماں کے اصرار پر شمیم کو آمادہ کیا کہ وہ ظاہر ہو ماں کے سامنے۔ بشیر کی ماں نے جب دیکھا خوبصورت جنزادی بہو کو تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی جن زادی ہے۔ بشیر اور جن زادی شمیم کی زندگی گزر رہی تھی ہنسی خوشی کہ اچانک آ گیا اس میں ایک خوفناک بھونچال۔ اس کے اشارے گاہے گاہے دے رہی تھی شمیم، مگر بشیر کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ اصل میں پہلی بار شمیم سے ملنے کے لیے شمیم کے ساتھ آنے والی لڑکی تھی اس کی جنزاد کزن سلمہ۔ سلمہ تھی عمر میں شمیم سے کم لیکن طاقت میں تھی اس سے کہیں زیادہ، اور سلمہ بھی دل ہار بیٹھی تھی بشیر کو پہلی بار دیکھ کر، مگر شمیم نے بازی مار لی تھی اور شمیم کے بشیر سے شادی کر لینے پر تھی اب سلمہ آگ بگولا۔ رقابت کی آگ میں جلنے والی جنزاد سلمہ اب بھی حاصل کرنا چاہتی تھی بشیر کو۔
मोहब्बत में शिकस्त पर सलमा बन गई थी बशीर की दुश्मन। इसीलिए उसने मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया था बशीर को। और उसके घर में होने लगे थे अचानक डरावने और पुरअसरार वाकयात। सलमा उतर आई थी खुली दुश्मनी पर। कभी वो बशीर के ख्वाबों में भयानक शक्लें बनाकर उसे डराती, तो कभी सोते में चारपाई से उठाकर नीचे फेंक देती बशीर को। इन वाकयात के दौरान शमीम हो चुकी थी पुरस्रार तौर पर गायब। सलमा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और बशीर का दिल शमीम के सिवा किसी और का तमन्नाई न था। कभी उसके घर में टूटने लगते अचानक बर्तन और कभी खिड़कियां दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगते जोर जोर से। बशीर इस सूरत हाल से था बहुत परेशान और शमीम थी गायब। ऐसा लगता था कि सलमा बशीर की मोहब्बत ना पाके ले लेगी उसकी जान। बशीर घिर चुका था जिनजादियों के दरमियान, दोनों उसकी मोहब्बत में थी गिरफ्तार। ऐसे मुश्किल वक्त में बशीर की मुलाकात हुई जिन्नात और काले इल्म का तोड़ करने वाले आमिलों हाफिज सिद्दीक और हाफिज नईम उस्मानी से, जिन्होंने मोर्चा लगा लिया जिनजादी सलमा के खिलाफ बशीर के घर में। ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਜ਼ਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਆਣੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੀ गई। फिर इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तकलीफ नहीं दी बस। सलमा की जान छूटने के बाद लौट आई उसकी जिनजाद बीवी शमीम एक दफा फिर बशीर के पास। यूं दोनों पहले की तरह रहने लगे एक साथ हंसी खुशी। लेकिन कुदरत को अभी इन दोनों के कुछ और इम्तिहान भी थे मकसूद। बशीर अब अपनी मंगेतर कामन बीबी से शादी करना चाहता था, क्योंकि ये थी उसकी माँ की ख्वाहिश। और जब जिनजादी शमीम को ये मालूम हुआ तो वो हो गई आग बबूला और उसने बशीर को सौतन लाने की इजाजत देने से कर दिया साफ इनकार। शमीम के इनकार के बाद बशीर एक मर्तबा फिर फंस चुका था मुश्किल में। एक तरफ उसके माँ बाप और खानदान था, तो दूसरी तरफ जिनजाद बीवी जिसको बशीर खोना नहीं चाहता था। लेकिन इस मुश्किल का कोई और हल भी समझ में नहीं आ रहा था बशीर को। फिर इस मसले को हल करने का बीड़ा उठाया जिनजाद शमीम के हकीकी भाई ने। भाई ने आगे खड़काई जनाब कि मैं तेन पहले रोकया सी ना भी ये इंसान है, ये शादी भी करेगा, कौम नाल भी चलेगा, सब कुछ करेगा, ते जी तू नहीं मुड़ी ते हुण क्यों रोन लई, हुण इहनूं करन दे शादी। और इस तरह शमीम ने अपने भाई के फैसले के सामने डाल दिए हथियार। बशीर ने अपनी मंगेतर कामिन बीबी से कर ली शादी और फिर कुछ अरसे बाद आगे हालात हुए कुछ ऐसे कि बशीर को अपनी बेवा भाभी से भी करना पड़ा अचानक निकाह। अब बशीर एक जिनजादी समेत 3 बीवियों के साथ अपनी जिंदगी से है मुतमईन। अगरचे बशीर की दोनों बीवियों ने जिनजादी सौतन को तो नहीं देखा, लेकिन शमीम के घर आते ही वो जान जाती हैं कि कोई ऐसा भी है उनके दरमियान जो मौजूद होते हुए भी नजर नहीं आता किसी को। तो उसे की शादी हुई थी, मैं तो बाद में आई थी। तो वो आंधी तो ये आपस में बोल दे, तो कोई बर्तन होता वो खुड़कदा, कोई मंजी होती वह खुड़कदी, फिर मैंने पता लग जाना। मैं देखी भी नहीं है, जब ये रात के सोते इसके ये बात करता होता जब भी पता लगता है। ऐसे होता नहीं मेरे पैर दबा दे बैठ जा, फिर हमने पता लगता है। बशीर ये कहानी सबको नहीं सुनाता, क्योंकि मौजूदा दौर में इस हैरान कुन कहानी पर कौन यकीन करेगा। लेकिन बशीर अपनी जिंदगी से है पूरी तरह मुतमईन।